یہ دانے بکھرے ہوئے ہیں، یہ موتی جو لڑی میں پروئے ہوئے تھے، محدث اعظم نے پرو دیا تھا، وہ بکھر چکے ہیں۔ سوچو، ایک ایک موتی کو، ایک ایک ہیرے کو، ایک ایک دانے کو چن کر لڑی میں پرو دو، گلے کا ہار بنا دو، ورنہ جو موتی بکھرے ہوتے ہیں وہ دوسروں کے قدموں تلے روندے جاتے ہیں۔ تو کیا اس کے لیے تم تیار ہو؟ اگر مقام توقیر چاہیے، اور توقیر بھی ذات کے لیے نہیں، نام پاک مصطفیٰ کے لیے، کہ کم از کم اتنے ہیرے تو جمع کر دیے۔ یہ 36 مہینوں میں انہوں نے شکار کیا ہے، یہ 36 ماہ کے شکار کا یہ نچوڑ ہے۔ دنیا ٹیلنٹ ہنٹ کرتی ہے، کھلاڑیوں کا کرتے ہیں، کوئی کس کا کرتا ہے، لیکن انہوں نے یہ ٹیلنٹ ہنٹ کیا ہے غلامان مصطفیٰ کا۔ ہمیں اہل سنت و جماعت کو اپنے حالات پر نظر رکھنی چاہیے۔ ایک وقت تھا کہ آپ توقیر کے مقام پر تھے، آج نہیں ہیں۔ مسجدوں کی تعداد دیکھیے، مدارس کی تعداد دیکھیے، طلباء کی تعداد دیکھیے، کیونکہ دوسروں کی حضرت مفتی مجار خان صاحب نے مرثیہ لکھا تھا، حضرت بہت اپنے زمانے میں حکیم الامت نے رحمہ اللہ تعالی، کہ سنیوں کا پیسہ آراس اور لنگروں پر، اور دوسروں کا پیسہ مساجد پر، مدارس پر، لٹریچر پر۔ آج ان کے مدرسے آباد، ہم کسی شہر میں جائیں، اپنے سب مدرسوں کو جمع کر لیں تو ایک کے برابر نہیں۔ کیوں؟ کہ ان کا ایک ایک پیسہ جو دین کے نام پر خرچ ہونا تھا، انہوں نے مساجد پر، مدارس پر، لٹریچر پر صرف کیا۔ ہم نے مظاہر پر صرف کیا۔ ہمارے معزز مہمان، رئیس المحققین، رأس المدققین، عالم شریعت و طریقت، دانائے علوم معرفت و حقیقت، مفتی اعظم پاکستان، فقیہ دین رحمان جناب مفتی نجیب الرحمان صاحب سے، منیب الرحمان صاحب سے، کہ وہ مجھے اور آپ کو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیار بھرے فرامین سے مستفید فرمائیں۔ جناب مفتی نجیب الرحمان صاحب۔ الحمد للہ رب العالمین، الصلاة والسلام على رحمة للعالمین، حبیبنا وحبیب رب العالمین، خاتم الانبیاء والمرسلین، خاتم الانبیاء والمرسلین، سیدنا و مولانا محمد النبی الأمی وعلى آلہ الطیبین الطاہرین وعلى صحابته الصدیقین الصادقین وعلى كل من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك
فی ای صورت ما شاء رکبک آمنت باللہ صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسوله النبی الامین الکریم الرؤوف الرحیم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين وقال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد مخبرا وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما صلى الله على النبي الأمي وآله صلى الله عليه وسلم صلاة وسلاما عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. محترم جناب نیاز احمد صاحب اور محترم المقام علامہ محمد یوسف نقشبندی صاحب، محترم و مکرم علامہ عطاء المصطفیٰ نوری صاحب، اور ہمارے نقیب محفل علامہ غلام مرتضیٰ صاحب، اس محفل میں موجود جملہ اصحاب علم و فضل، حضرات علماء کرام، ائمہ و خطباء اعظام، اہل فکر و نظر، اہل علم و دانش، معززین شہر اور میرے عزیز دینی بھائیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سب سے پہلے میں ان مجالس دروس کے کامیاب انعقاد پر ان کے بانی جناب نیاز احمد صاحب کو دل کی گہرائیوں سے ہدیہ تبریک پیش کرتا ہوں، اور رب ذوالجلال کی بارگاہ میں میری دعا ہے اللہ تبارک و تعالی اپنی بارگاہ عالی سے انہیں بے حد و بے حساب اجر و ثواب اور خیرات و حسنات سے مالا مال فرمائے، اور اللہ تعالی اس صدقہ جاریہ کو ان کی زندگی میں بھی اور ان کی زندگی اور ہماری زندگیوں کے بعد بھی ہمیشہ جاری و ساری رکھے۔ اہل سنت و جماعت میں اس کلچر کی کمی ہے۔ آپ نے پاکستان کے بہت ہی ممتاز ہمارے محدث شیخ الحدیث والتفسیر، جامع المعقول والمنقول، استاذ العلماء، فخر المدرسین، افتخار اہل سنت علامہ محمد اشرف سیالوی صاحب دامت برکاتہم العالیہ کا انتخاب کیا۔ میں اس انتخاب پر بھی آپ کی تحسین کرتا ہوں، کیونکہ ہمارے ہاں علم اور اہل علم کی قدر و منزلت کا رواج بہت ہی اب کم ہوتا جا رہا ہے، اہل علم کی پہچان بھی کم ہوتی جا رہی ہے۔ اور ابھی مجھ سے پہلے علامہ صاحب خطاب کر رہے تھے تو میرا جی چاہ رہا تھا کہ یہی بولتے چلے جائیں اور میں سنتا جاؤں۔ بہت ہی مفید، ناصحانہ اور مؤثر باتیں تھیں۔ مجھے جب پنجاب میں کہیں دعوت دی جاتی ہے تو میں
معذرت کرتا ہوں کیونکہ یہاں بڑے پرجوش مقررین ہیں، خطباء ہیں، اہل علم ہیں، ان کا آہنگ، ان کی ٹون، ان کا وولیم ذرا بلند ہوتا ہے اور آپ لوگ اسی کے عادی ہیں اور میرا انداز اس سے بالکل مختلف ہے۔ تو میں اپنے دعوت دینے والوں سے کہا کرتا ہوں کہ اپنے آپ پر بھی آپ زیادتی کرتے ہیں، اپنے لوگوں پر بھی، اور مجھ سے بھی زیادتی کرتے ہیں۔ لوگ جس مال کو پسند کریں وہی مال اگر ان کو پیش کیا جائے تو یہ زیادہ اچھی بات ہے، لیکن جناب نیاز صاحب نے اصرار کیا تو میں آپ کی خدمت عالیہ میں حاضر ہو گیا اور چند باتیں عرض کرنا چاہوں گا۔ اتفاق سے میں کل صبح سے اور رات گئے تک مختلف مجالس میں شریک رہا اور پھر صبح اٹھ کر یہاں سفر میں رہا، اس لیے اتنا میں فریش بھی نہیں ہوں۔ میں نے آپ کے سامنے قرآن مجید کی سورہ الانفطار کی 3 آیات کریمہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے۔ ان آیات مقدسہ میں میرا رب تبارک و تعالی انسان کو اپنے خطاب کے شرف سے نوازتا ہے، انسان کو خطاب فرماتا ہے، مجھے خطاب فرماتا ہے، آپ کو خطاب فرماتا ہے۔ ارشاد فرماتا ہے کہ اے انسان، تجھے اپنے رب کریم کے بارے میں کس چیز نے فریب میں مبتلا کر رکھا ہے، کس چیز نے دھوکے میں ڈال رکھا ہے؟ وہ رب کریم جس نے تمہیں پیدا کیا اور تمہارے اس وجود کو، قامت کو، جسامت کو، صورت کو نہایت متناسب اور متوازن بنایا۔ فی ای صورت ما شاء رکبک، اور اس نے تمہاری ماؤں کے رحموں میں جو صورت چاہی تمہاری تشکیل فرما دی۔ دراصل قرآن کا موضوع انسان ہے اور نبوت کا موضوع بھی انسان ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالی نے کوئی 180 سے زائد مقامات پر انسان کا ذکر کیا، کہیں انسان کہہ کر، کہیں انسی اور اناسی کہہ کر، کہیں بنی آدم کہہ کر، اور کہیں بشر کہہ کر۔ یہ سارے نام ہیں، سارے عنوانات ہیں جن سے اللہ تعالیٰ نے ہمارا اور آپ کا تذکرہ اپنے کلام مقدس میں فرمایا۔ بشر اس لیے کہا کہ بشرا اس ظاہری چہرے مہرے کو کہتے ہیں، خط و خال کو کہتے ہیں، انگریزی میں فیچرز کہہ لیجئے، ان کو کہتے ہیں، اور ان فیچرز کے اعتبار سے بھی، اس خط و خال اور نقوش کے اعتبار سے بھی انسان اللہ تعالیٰ کی مصوری، اس کی صنائی، اس کی کاریگری کا بہت بڑا شاہکار ہے۔ ایک بالشت رقبہ ہے اس چہرے کا، اور آج بھی اس زمین پر تقریباً 6.5 ارب یا 650 کروڑ انسان رہ رہے ہیں، چل پھر رہے ہیں، لیکن اس کی مصوری پر قربان جائیے کہ ہر صورت دوسری سے جدا ہے، ہر صورت دوسرے سے مختلف ہے، ہر ایک میں ایک تفرد ہے، ایک امتیاز ہے، اور صورت ہی نہیں، ہر ایک کے ذہن کا سانچہ بھی دوسرے سے مختلف ہے۔ اور پھر چہرے کا رقبہ تو بہت بڑا ہے۔ قرآن مجید میں اللہ نے فرمایا کہ لا اقسم بیوم القیامہ
ولا اقسم بالنفس اللوامہ کہ میں قیامت کے دن کی قسم فرماتا ہوں، میں انسان کے ضمیر کی قسم فرماتا ہوں۔ ایحسب الانسان ان لن نجمع عظامہ، کیا انسان نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ مرنے کے بعد جب وہ گل سڑ جائے گا تو اس کی ہڈیوں کو دوبارہ ہم جمع نہیں کر پائیں گے؟ بلا قادرین علی ان نسوی بنانا، اللہ فرماتا ہے کہ ہم تو اس بات پر قادر ہیں کہ تمہاری انگلیوں کے پورے بھی ویسے کے ویسے بنا دیں۔ جب قرآن اتر رہا تھا تو شاید اس دور کا انسان اس آیت کے مفہوم کو نہ جانتا، مگر آج کا انسان تو سمجھ گیا۔ آپ امریکہ جاتے ہیں، یورپ جاتے ہیں تو آپ کے فنگر پرنٹس لیے جاتے ہیں۔ کیوں لیے جاتے ہیں؟ کہ ہر ایک کی انگلیوں کے جو مسام میرے رب نے بنائے ہیں، ہر ایک کے مسام دوسرے سے مختلف ہیں، اس لیے انگوٹھا لگاتے ہیں، فنگر پرنٹس لیتے ہیں تاکہ ان سے انسان کو پہچانا جائے۔ تو آپ نے دیکھا کہ 10 انگلیاں ہیں اور 10 کی 10 انگلیاں ہر انسان کی زمین پر چلنے والے دوسرے انسان سے بالکل جدا ہیں اور ممتاز ہیں۔ اس انسان کو قرآن نے بنی آدم کہا کہ یہ آدم کی اولاد ہے۔ بعض علماء نے کہا کہ آدم عظیم العرش سے بنا ہے کہ جب رب تبارک و تعالیٰ نے ہمارے جد اعلیٰ آدم علیہ السلام کے پیکر خاکی کو تخلیق فرمایا تو زمین کی بالائی سطح کی جو مٹی ہے اس کے ذرات کو جمع کیا اور اس سے آدم کی صورت تشکیل فرمائی۔ تو آپ دیکھیں گے کہ مٹی کئی رنگتوں کی ہوتی ہے، کالی بھی ہوتی ہے، گوری بھی ہوتی ہے، سرخ بھی ہوتی ہے، سفید بھی ہوتی ہے، گندمی بھی ہوتی ہے، ملے جلے رنگ کی بھی ہوتی ہے۔ تو مٹی کی جتنی رنگتیں تھیں میرے رب نے بنی آدم کی رنگتوں میں منتقل فرما دی، چنانچہ آپ کو ہر رنگ کا انسان ملے گا۔ اور مٹی کے مزاج بھی مختلف ہے، سخت ہے، نرم ہے، اس کے مزاج کو بھی بنی آدم کے مزاج میں میرے رب کریم نے ڈھال لیا۔ علماء نے کہا کہ انسان کو انسان اس لیے کہا گیا کہ یہ انس سے بنا ہے۔ انس کے معنی الفت کے ہیں، انس کے معنی پیار کے ہیں، انس کے معنی محبت کے ہیں۔ اس معنی کے اعتبار سے انسان کہلانے کا حقدار وہی ہے جو اپنے جیسے انسانوں سے پیار کرے، لیکن جو نسبی اعتبار سے تو آدم کا بیٹا ہو لیکن اس کا وجود عالم انسانیت کے لیے باعث اذیت و آزار بن جائے، باعث عذاب بن جائے، باعث مصیبت بن جائے تو وہ بنی آدم تو ہے لیکن انسان کہلانے کا حقدار نہیں ہے۔ اس لیے کسی صاحب نظر نے کہا کہ آدمی کو بھی میسر نہیں انسان ہونا، اور بعض نے کہا کہ یہ نسیان سے بنا ہے۔ نسیان کے معنی بھول جانے کے ہیں، اور بھول جانا انسان کی سرشت میں ہے، انسان کی جبلت میں ہے، انسان کے خمیر میں ہے، انسان کی فطرت میں ہے، انسان بھول جاتا ہے۔ اور اہل عرب کا تو محاورہ ہے کہ انسان مرکب من الخطا والنسیان، کہ انسان تو خطا اور بھول سے مرکب ہے، انسان بھول جاتا ہے۔ چنانچہ ہمارے جد اعلیٰ، پوری انسانیت کے جد اعلیٰ آدم علیہ السلام کو جب جنت میں داخل کیا گیا اور ان کو حکم دیا گیا کہ وَلَا تَقْرَبَا هَذِهِ الشَّجَرَةَ، اس درخت کے قریب نہ جانا، وہ چلے گئے تو میرے رب نے فرمایا کہ وَنَسِيَا، آدم کو بھول ہو گئی، وَلَمْ نَجِدْ لَهُ عَزْمًا، ورنہ اللہ کے حکم کو توڑنے کا کوئی عزم، کوئی ارادہ میرے آدم کا نہ تھا۔ نبی کا نسیان کیا ہوتا ہے یہ الگ موضوع ہے، ہمارے نیاز صاحب آتے ہوئے بات کر رہے تھے، لیکن اگر اس پر بات کروں تو بات لمبی ہو جائے گی، میں اپنے موضوع کے دائرے میں رہوں گا۔ میں یہاں پر یہ بتایا کرتا ہوں کہ ابتدائے آفرینش میں اللہ تعالیٰ نے 2 احکام جاری کیے، ایک ملائک کو اور ان کے ضمن میں ابلیس کو۔
اور ایک آدم علیہ السلام کو۔ ان سے کہا گیا کہ اسجدوا لآدم، ملائک نے تو سجدہ کر لیا لیکن ابلیس نے سجدہ نہ کیا۔ آپ کی دفتری زبان میں کہتے ہیں کہ شوکاز نوٹس جاری ہوا، ایکسپلینیشن کال ہوا، پوچھا گیا کہ ما منعک ان تسجد اذ امرتک، کہ اے ابلیس، اللہ نے فرمایا کہ جب میں نے آرڈر کیا تھا کہ اس خاک کے پتلے آدم کو سجدہ کر دو تو تم نے سجدہ کیوں نہ کیا؟ اس نے جواب دیا کہ خلقتنی من نار و خلقتہ من طین، اے رب کریم تو نے مجھے نار سے بنایا، اسے طین سے بنایا، مٹی سے بنایا۔ نار لطیف ہوتی ہے، مٹی کثیف ہوتی ہے، لطیف چیز اعلیٰ ہوتی ہے، کثیف چیز ادنا ہوتی ہے، تو میں اعلیٰ ہو کر ادنا کے سامنے کیسے جھک جاتا؟ اس کو لاجک نہیں مانتی، عقل نہیں مانتی، دلیل نہیں مانتی، اس لیے نہیں کیا۔ آدم علیہ السلام کو حکم فرمایا کہ وَلَا تَقْرَبَا هَذِهِ الشَّجَرَةَ، اس درخت کے قریب مت جانا۔ خطا اجتہادی ہو گئی، چلے گئے۔ ان سے پوچھا کیوں چلے گئے؟ تو عرض کیا کہ ربنا ظلمنا انفسنا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ، اے رب کریم کوئی جسٹیفیکیشن نہیں، کوئی جواز نہیں، کوئی بہانہ نہیں، کوئی منطق نہیں، کوئی دلیل نہیں، بس خطا ہو گئی ہے، معاف فرما دے۔ یہاں سے ابلیسیت اور آدمیت کا فرق معلوم ہوتا ہے کہ اگر کوئی غلطی کرے، غلطی رب کی ہو یا غلطی بندے کی ہو، اور غلطی کرنے کے بعد اس پر ڈٹ جائے، اس پر اڑ جائے، اس کو جسٹیفائی کرے، اس کے لیے دلیل کا سہارا لے، تو وہ نسبی اعتبار سے تو آدم کا بیٹا ہے، لیکن نسبت کے اعتبار سے اس کا تعلق ابلیس سے ہے۔ لیکن جو آدم کا بیٹا غلطی ہو جانے پر غلطی کو تسلیم کر لے، اس پر نادم ہو جائے، اس پر شرمسار ہو جائے، اس پر معافی کا طلبگار ہو جائے، تو وہ نسبی اعتبار سے بھی آدم کا بیٹا ہے اور نسبت کے اعتبار سے بھی آدم کا بیٹا ہے۔ اب یہاں سے آگے چلتے ہیں کہ چونکہ بنی آدم کی سرشت میں بھول جانے کا مادہ تھا، بھول جانے کی خصلت تھی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب اس کو زمین پر اتارا تو اس بات کا انتظام کیا کہ جب جب اور جہاں جہاں یہ آدم کا بیٹا بھٹکنے لگے، بہکنے لگے، بھولنے لگے، منزل سے دور ہونے لگے، تو کوئی تو ہو جس کا ہاتھ پکڑ کر دوبارہ ایسے صراط مستقیم پر ڈال دے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کے لیے تذکیر کا اہتمام کیا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کے لیے ہدایت کا اہتمام کیا، اور ہدایت دو طرح کی ہوتی ہے۔ میں آپ چونکہ صنعتی شہر کے لوگ ہیں، مثال کے لیے بتایا کرتا ہوں کہ جب کوئی نئی مشینری، نیا میکینزم امریکہ سے، یورپ سے، جاپان سے آتا ہے تو اس مشین کے ساتھ ایک بکلیٹ بھی ہوتی ہے۔ اس بکلیٹ میں نقشے بنے ہوتے ہیں، ڈائیگرام بنے ہوتے ہیں، اس میں بتایا جاتا ہے کہ اس مشین کو تم نے کیسے آپریٹ کرنا ہے، اس مشین کو تم نے کیسے چلانا ہے۔ لیکن کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ وہ بکلیٹ انگریزی میں ہے، آپ کو انگریزی آتی ہے، آپ اس کو پڑھ سکتے ہیں، لیکن پھر بھی اس بکلیٹ کو دیکھ کر اس مشین کو آپریٹ نہیں کر پاتے۔ تو پھر اخبار میں پڑھتا ہوں کہ امریکہ سے، جرمنی سے، جاپان سے، یورپ سے ایکسپرٹ آئے ہیں، انجینئر آئے ہیں، جو ڈیمانسٹریٹ کر کے بتائیں گے کہ تم نے مشین کو کیسے آپریٹ کرنا ہے۔ تو یہ مشین جو میری اور آپ کی مشین، جو آدمیت کا میکینزم میرے رب نے بنایا، یہ رب کی طرف سے آیا، تو جب اسے اس نے زمین پر اتارا تو بکلیٹ بھی ساتھ بھیج دی، کتاب بھی ساتھ بھیج دی۔ لیکن بکلیٹس تنہا کافی نہیں ہوتی،
تو پھر کتاب کے ساتھ رجال کتاب بھی بھیج دیے، کتاب کے ساتھ صاحبان کتاب بھی بھیج دیے، تاکہ ڈیمانسٹریٹ کر کے بتائیں، تاکہ آپریٹ کر کے بتائیں، اور فرمایا کہ قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین، تمہارے پاس اللہ کی طرف سے ایک نور نبوت آیا اور ایک روشن کتاب آئی۔ کتاب کتاب ہدایت ہے، کتاب میں نظام ہدایت ہے، لیکن نور نبوت کا تذکرہ پہلے کیا اور کتاب ہدایت کا تذکرہ بعد میں کیا، یہ بتانے کے لیے اس کتاب ہدایت سے ہدایت اسے ملے گی جو نور نبوت کی روشنی میں سے پڑھے گا، اس کتاب ہدایت سے ہدایت اس کو ملے گی جو ذات مصطفیٰ سے رشتہ غلامی قائم کر کے اسے پڑھے گا، اور جو صاحب کتاب سے رشتہ توڑ کر اسے پڑھے گا تو یضل بہ کثیرا و یہدی بہ کثیرا، بہت سے لوگ کتاب پڑھ کر گمراہ ہو جاتے ہیں اور بہت سے لوگ کتاب پڑھ کر ہدایت پا جاتے ہیں۔ جو صاحب کتاب سے رشتہ جوڑ کر کتاب کو پڑھتے ہیں انہیں ہدایت مل جاتی ہے، اور جو صاحب کتاب سے رشتہ توڑ کر اسے پڑھتے ہیں وہ گمراہ رہ جاتے ہیں۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے جہاں کتابیں اتاری وہاں صاحبان کتاب بھی اتارے، اور کیوں اتارے؟ فرمایا کہ وَأَرْسَلْنَا رُسُلًا مُبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ لِأَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَى اللَّهِ حُجَّةٌ بَعْدَ الرُّسُلِ، کہ ہم نے نظام رسالت و نبوت قائم کیا، وہ اللہ کی رحمت کی بشارت دیتے ہوئے آئے، اللہ کے عذاب سے ڈراتے ہوئے آئے۔ کیوں؟ تاکہ کل قیامت کے دن کسی انسان کے پاس کفر پر قائم رہنے کے لیے، شرک پر قائم رہنے کے لیے، نفاق پر قائم رہنے کے لیے، بدی اور دلالت پر قائم رہنے کے لیے کوئی عذر، کوئی بہانہ، کوئی حجت، کوئی دلیل، کوئی جواز باقی نہ رہے، حجت تمام ہو جائے۔ اس لیے علماء نے کہا کہ 1,24,000 یا کم و بیش انبیاء کرام تشریف لائے۔ یہ بھی بتاتا جاؤں کہ یہ 1,24,000 یا کم و بیش علماء کیوں کہتے ہیں؟ اس لیے کہ قرآن کی کسی آیت میں، کسی حدیث صحیح صریح میں یہ تعداد متعین نہیں ہے، روایات میں اس کا تذکرہ ہے۔ اس لیے ہم لا نفرق بین احد من رسولہ، اللہ کے رسولوں میں کوئی تفریق نہیں کرتے، سب پر ایمان لاتے ہیں، اور اجمالی طور پر سب پر ایمان لاتے ہیں۔ جس کو جس دور میں اللہ تعالیٰ نے اپنا نبی یا رسول بنا کر بھیجا، ان سب کی نبوتوں پر، رسالتوں پر ہمارا ایمان ہے۔ متعین کیوں نہیں کرتے کہ ہم 1,24,000 متعین کر دیں، اور اگر ایک نبی بھی اس سے کم ہو تو ہم نے ایک غیر نبی کو نبی بنا دیا، اور اگر ایک نبی بھی اس سے زیادہ ہو تو ایک نبی کی نبوت کا ہم نے انکار کر دیا۔ اس لیے ہم اس علم کو تفویض کر دیتے ہیں اللہ کی طرف۔ ہم کہتے ہیں تو نے جس کو جس دور میں نبی بنایا، جس کو جس دور میں رسول بنایا، وہ سب ہمارے مقتدا ہیں، سب ہمارے پیشوا ہیں، سب کی نبوتوں پر ہم ایمان لاتے ہیں۔ روایت میں ہے کہ کتاب میں 110 یا 114 رسولوں کی تعداد 313، یہ جو بھی اللہ تعالیٰ کے علم میں ہو، یہ تاریخ کے مختلف ادوار میں تشریف لاتے رہے، تاآں کہ خاتم المرسلین، خاتم النبیین، احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے۔ قرآن میں اللہ نے فرمایا کہ تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض، ایمان سب پر لاتے ہیں، تسلیم سب کو کرتے ہیں، لیکن آپس میں ان میں درجہ بندی موجود ہے، آپس میں تفضیل ہے۔ ہمارے سب بڑے ہیں، ہمارے لیے سب بڑے ہیں، ہمارے سب مقتدا ہیں، لیکن آپس میں کسی کا درجہ بڑا ہے، کسی کا اس سے بڑا ہے، کسی کا اس سے بڑا ہے، کسی کا سب سے بڑا ہے۔ چنانچہ فرمایا کہ وَآتَيْنَا موسیٰ علیہ السلام سے اللہ نے کلام کیا، وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَىٰ تَكْلِيمًا، وَآتَيْنَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ الْبَيِّنَاتِ، عیسیٰ ابن مریم کو ہم نے معجزے عطا کیے، وَرَفَعَ بَعْضَهُمْ دَرَجَاتٍ،
حضرت موسیٰ کا معجزہ ذکر ہوا، عیسیٰ علیہ السلام کا معجزہ ذکر ہوا، اوروں کے معجزات ذکر ہوئے، مگر میرے آقا کے بارے میں فرمایا کہ بعض کو درجوں بلندی عطا فرما دی۔ علماء نے کہا کہ یہاں بعض سے مراد صرف ذات خاتم النبیین ہے۔ ان درجوں کی تعداد بیان نہیں کی، کتنے درجے بلند، اس بلندی کی حد بیان نہیں کی، اس لیے کہ ہمارا ایمان ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی اس خلق میں اور تخلیق میں جو بھی اعداد و شمار اور پیمائش کی جتنے نظام ہیں، کوئی ایسا عدد پیدا ہی نہیں ہوا جو عظمت محمد مصطفیٰ کو بیان کر سکے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس کو لامتناہی چھوڑ دیا، اور پھر اس کی حدوں کو تو وہ متعین کرے جس کی نگاہ کی پرواز اس سے بلند ہو، اور جب سب اہل نظر کی نظریں اس سے نیچی ہوں تو ان کی حدوں کا کبھی کوئی تعین نہیں کر سکتا۔ میں شیخ الحدیث والتفسیر جامع المعقول والمنقول استاد العلماء حضرت علامہ محمد اشرف سیالوی صاحب دامت برکاتہم العالیہ کو یہاں خیر مقدم کہتا ہوں آپ سب کی جانب سے، کیونکہ اتفاق اس وقت مائک میرے پاس ہے، اور میری خوش نصیبی ہے کہ 2 دن پہلے بھی حضرت کے ساتھ داتا دربار میں ایک نشست رہی، اور آج پھر اللہ تعالیٰ نے یہ موقع نصیب فرمایا۔ تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ انبیاء کیوں آئے؟ ایک صاحب علم نے کہا، سے پوچھا گیا کہ تو نے نبوت کی ضرورت کو کیسے جانا؟ تو انہوں نے فرمایا کہ ہم دیکھتے ہیں کہ یہ بصارت، آنکھ کی بینائی صحیح اور سالم ہونے کے باوجود کبھی دھوکہ دے دیتی ہے۔ آپ نے اگر ٹرین پر کبھی سفر کیا ہو اور آپ کی ٹرین اسٹیشن پر کھڑی ہو اور ایک تیز رفتار ٹرین اسے کراس کر رہی ہو تو آپ کو یوں لگتا ہے کہ آپ کی ٹرین جا رہی ہے اور وہ ٹرین کھڑی ہے، تو آپ کی بصارت دھوکہ دیتی ہے، تو آپ کی عقل آ کر اس کو چیک کرتی ہے، اپنی آنکھوں کی اصلاح کرتی ہے کہ تمہارا مشاہدہ غلط ہے، ہماری ٹرین کھڑی ہے اور وہ ٹرین جا رہی ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ جب بصارت دھوکہ دے تو اس کی چیک کے لیے اللہ نے عقل کو رکھا ہے، تو جب عقل دھوکہ دے تو اس کو چیک کرنے کے لیے بھی تو کوئی نظام ہونا چاہیے۔ تو لہٰذا عقل اور بصیرت کی اصلاح کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبوت و رسالت کا نظام قائم کیا۔ ایک مرتبہ میں ڈاکٹرز کو ایڈریس کر رہا تھا، میں نے ڈاکٹر سے کہا کہ تم ہیومن انجینئر ہو لیکن تم مینٹیننس انجینئر ہو، کیونکہ آج کل تو جینیٹک انجینئرنگ کا شعبہ کھل گیا یونیورسٹیوں میں، انسانی جینیات کے بارے میں بھی باقاعدہ شعبے موجود ہیں۔ تو میں نے کہا کہ تمہارا کام یہ ہے کہ تم وجود میں کوئی پرزہ اگر ڈیمیج ہو جائے تم اسے ریپیئر کرتے ہو، اندر کہیں زخم ہو جائے تو اینٹی بائیوٹک دیتے ہو تاکہ وہ ٹھیک ہو جائے، کوئی پرزہ ٹوٹ جائے اور اگر اس کو ریپلیس کر سکتے ہو تو ریپلیس کر دیتے ہو۔ آج کل کورنیے بدلتے ہیں، دل کے وال بدلتے ہیں، گردے بدلے جاتے ہیں، جگر کے بدلنے کے تجربے ہو رہے ہیں، مصنوعی ٹانگیں یہ تو لگ ہی رہی ہیں۔ تو میں نے کہا کہ آپ کا کام یہ ہے کہ انسان کی جسم کی جو طبعی نشو و نما ہے اس کے ارتقاء کا انتظام کرتے ہو، لیکن نبی بھی انسان سے رشتہ رکھتا ہے مگر وہ پروڈکشن انجینئر ہے۔ اگر کسی کارخانے میں مینٹیننس ڈپارٹمنٹ ہو اور وہ 100% کام کرے، روز نٹ بولٹ کسے جائیں، آئلنگ کی جائے، گریسنگ کی جائے، مشینری کو آرڈر میں رکھا جائے، تو میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ اگر وہ مشینری پروڈکشن نہ دے تو ہمارے نیاز صاحب کارخانے میں کام کرتے ہیں، کوئی مالک اس مشینری کو برداشت کرے گا؟ نہیں کرے گا۔ تو یہ جو ہماری مشینری ہے اس کو پیدا کرنے والے نے کس لیے پیدا کیا ہے یہ پروڈکشن انجینئر بتائے گا۔
اللہ کا رسول بتائے گا کہ تمہارے پیدا کرنے والے نے تمہیں بنایا کس لیے ہے، تمہارا پیدا کرنے والا تم سے چاہتا کیا ہے۔ کیونکہ ہم اگر عقل کے ذریعے تھوڑی دیر کے لیے فرض کر لیں کہ ہم خالق کے وجود کا شعور پیدا بھی کر لیں، معرفت کردگار اور معرفت باری تعالی عقل سے ہمیں حاصل بھی ہو جائے، لیکن عقل سے ہم یہ طے نہیں کر سکتے کہ اپنے خالق کو، اپنے مالک کو راضی کرنا ہو تو کیسے کریں گے، اس کو منانا ہو تو کیسے منائیں گے۔ تو یہ کون بتائے گا؟ جو اس سے ہو کر آیا ہے، جو اس کی بارگاہ سے آیا ہے، تو وہ بتائے گا کہ اے انسان تجھے رب سے رشتہ جوڑنا ہے تو کیسے جوڑنا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ انسان نے اپنے خالق کو پہچاننے کے بارے میں بڑا دھوکہ کھایا۔ 2 سے لے کر لاکھوں خداؤں تک کو ماننے والے آج بھی زمین پر موجود ہیں۔ تو نبی اس لیے آیا کہ بندے کا رشتہ رب سے جوڑ دیں، بندے کا تعلق رب سے قائم کر دیں، اور بندے کو اس کے مقصد تخلیق سے آشنا کر دیں۔ اور اس جماعت انبیاء میں ہمارے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام کیا ہے؟ تو سورہ بقرہ میں 2 پارے میں تحویل قبلہ کا ذکر ہے کہ مدنی زندگی میں 16-17 ماہ تک مسلمانوں نے بیت المقدس کی جانب رخ کر کے نمازیں پڑھی۔ میرے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم کی تمنا یہ تھی، آپ کی خواہش یہ تھی کہ آپ کے جد اعلیٰ حضرت ابراہیم و اسماعیل علیہ السلام کا بنایا ہوا کعبہ جو مکہ میں ہے وہ قبلہ نماز بن جائے۔ آپ انتظار وحی میں اپنا چہرہ پلٹ کر آسمان کی جانب دیکھا کرتے، بارہا کہ شاید اب پیام آ جائے، اب پیام آ جائے۔ اور آپ آج کل بعض اداؤں کو اور بعض کیفیات کو کیمرے کی آنکھ میں جذب کر لیتے ہیں، آڈیو ہو، ویڈیو کیمرہ ہو یا ساکت کیمرہ ہو۔ اللہ تعالیٰ نے میرے حبیب اور اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی اس ادا کو قرآن کی آیات میں ضبط کر لیا۔ فرمایا کہ قد نرا تقلب وجہک فی السماء، اے پیارے حبیب جب تم وحی کے انتظار میں اپنا چہرہ اٹھا کر آسمان کی طرف دیکھتے ہو تو ہم تمہارے چہرے کو دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ ہم نے بارہا تمہیں آسمان کی طرف پلٹ کر دیکھتے ہوئے دیکھا ہے۔ فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا، چلیے ہم آپ کا رخ اسی قبلے کی جانب پھیر دیتے ہیں جو آپ کو پسند ہے۔ اگر عقل سے پوچھا جاتا تو جواب یہ آتا کہ قبلہ اس کی پسند کا ہونا چاہیے جس کو سجدہ کیا جائے گا، قبلہ اس کی مرضی کا ہونا چاہیے جس کی عبادت کی جائے گی، قبلہ معبود کی مرضی کا ہونا چاہیے، قبلہ مسجود کی مرضی کا ہونا چاہیے۔ مگر میرے رب نے فرمایا کہ پیارے حبیب نماز میری پڑھی جائے گی، سجدہ مجھے کیا جائے گا، مگر قبلہ تیری پسند کا ہوگا۔ فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا، ہم آپ کا رخ اس قبلے کی جانب پھیر دیں گے جو آپ کو پسند ہے۔ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، اپنا رخ اس مسجد حرام کی جانب پھیر دیجئے، مسجد حرام کی جانب۔ اس کے بعد پھر سوال پیدا ہوتا ہے کہ اگر الٹیمیٹلی قبلہ نماز کعبۃ اللہ کو بننا تھا تو 16-17 ماہ تک بیت المقدس کی جانب نمازیں کیوں پڑھائی گئی؟ اس میں کیا حکمت تھی؟ کیونکہ حکیم کا کوئی فعل حکمت سے خالی نہیں ہوتا۔ تو قرآن نے اس کے بھی جواب دیا، وَمَا جَعَلْنَا الْقِبْلَةَ الَّتِي كُنْتَ عَلَيْهَا إِلَّا لِنَعْلَمَ مَنْ يَتَّبِعُ الرَّسُولَ مِمَّنْ يَنْقَلِبُ عَلَىٰ عَقِبَيْهِ، کہ ایک وقت تک مسلمانوں کی صفوں میں منافق بھی آ کر کھڑے ہو جایا کرتے تھے۔ تو میرے رب نے چاہا کہ اب ہماری حکمت کا تقاضا یہ تھا کہ ایک ٹرننگ پوائنٹ آ جائے، ایک سنگ میل آ جائے، ایک فیصلہ کن موڑ آ جائے، اور ہم اب منافقوں کو چھانٹ کر مسلمانوں سے جدا کرنا چاہتے ہیں۔
تو اب جب یہ فیصلہ کن موڑ آئے گا تو منافق اعتراض کرے گا کہ میاں تم کہتے ہو کہ یہ وہی بات کہتے ہیں جو رب فرماتا ہے، وہی کرتے ہیں جو رب حکم دیتا ہے، تو کل ان کا رخ بیت المقدس کی جانب تھا، آج بیت اللہ کی جانب ہے، اگر کل صحیح تھے تو آج غلط ہیں، اگر آج صحیح ہیں تو کل غلط تھے، ان کی بات کا کیا اعتبار؟ مگر مومن کیا کہے گا؟ مومن کہے گا کہ میاں نہ ہم بیت المقدس کو جانتے ہیں نہ ہم بیت اللہ کو جانتے ہیں، ہم تو رخ مصطفیٰ کو جانتے ہیں۔ وہ بیت المقدس کی جانب پھر جائے تو اسے قبلہ بنا دیں، بیت اللہ کی جانب پلٹ آئے تو اسے قبلہ بنا دیں، ہزار قبلے ہزار کعبے، انہی کی نقش پا کے صدقے، وہ جس طرف سے گزر گئے ہیں اسی کو کعبہ بنا کے چھوڑ۔ اللہ فرمایا کہ ما جعلنا القبلۃ التی کنت علیہا، ہم نے نہیں بنایا آپ کا قبلہ نماز اس بیت المقدس کو جس پر آپ تھے، الا لنعلم، اور مولویوں نے ترجمہ کیا تاکہ ہم جان لیں، مگر اہل سنت کا ایمان ہے کہ اللہ تو ازل سے جانتا ہے، اللہ کو تو ہمیشہ معلوم ہے۔ فاضل بریلوی نے فرمایا تاکہ دیکھیں کہ کون رسول کی پیروی کرتا ہے اور کون الٹے پاؤں واپس پلٹ جاتا ہے کفر کی طرف، اس پہچان کے لیے ہم نے یہ فیصلہ کن دن رکھا تھا۔ آپ سے میں پوچھتا ہوں، اور پھر آگے پھر ایک سوال پیدا ہوتا کہ جن لوگوں کو ایک بھی سجدہ بیت اللہ کی جانب نصیب نہ ہوا، بدر میں شہید ہو گئے یا اس سے پہلے ہو گئے، یا تو ان کا کیا بنے گا؟ تو قرآن نے جواب دیا وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِيَّ إِيمَانَكُمْ۔ عقل سے پوچھا جاتا تو جواب یہ آتا کہ اللہ تعالیٰ تمہارے سجدوں کو ضائع نہیں کرے گا، یہ تمہاری نمازوں کو ضائع نہیں کرے گا، مگر اللہ نے فرمایا کہ اللہ تمہارے ایمان کو ضائع نہیں کرے گا، کیونکہ سجدہ یہ عبادت فرع ہے، اصل ایمان ہے، اور اصل ایمان غیر مشروط اطاعت مصطفیٰ ہے۔ تو رب نے فرمایا کہ تمہارے وہ سجدے جو بیت المقدس کی جانب ہوئے وہ بھی اطاعت مصطفیٰ میں تھے، اور یہ سجدے جو بیت اللہ کی جانب ہیں یہ بھی اطاعت مصطفیٰ میں ہیں۔ اطاعت مصطفیٰ میں تمہارا ہر سجدہ ہمیں قبول ہے۔ لیکن میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ کل جب میرے آقا کا رخ بیت المقدس کی جانب تھا، اگر کوئی کروڑوں سجدے بیت اللہ کی جانب کر لیتا تو قبول ہو جاتا؟ اور جب میرے آقا کا رخ بیت اللہ کی جانب ہو گیا، کوئی اربوں سجدے بیت المقدس کی جانب کر لے تو قبول ہو جائے گا؟ تو بتایا کہ اصل ایمان اور روحی ایمان اور حقیقت ایمان غیر مشروط اطاعت مصطفیٰ ہے، غیر مشروط اطاعت سید الانبیاء ہے، اور اس روح اور حقیقت کو سمجھانے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان آیات کریمہ کو نازل فرمایا۔ اس موقع پر میں ٹائم ہے چند باتیں، بہت ہی اہم اور دل کی باتیں آپ کی خدمت عالیہ میں عرض کرنا چاہتا ہوں۔ ان مجالس دروس سے مجھے خوشی ہوئی، اور ایک اتوار حضرت کا آپ نے لیا ہے، میری تو تمنا ہے کہ باقی 3 اتوار بھی اگر اللہ توفیق دے تو ایک لاہور والے لے لیں اور ایک اسلام آباد والے لے لیں، ایک ملتان والے لے لیں، اور اس طرح سے حضرت کا فیض جو ہے وہ عام ہو جائے گا، اور ایک کراچی والے بھی لے لیں، کراچی کے لیے بھی میں کہتا ہوں۔ اور اتوار تو کیا کہ حضرت کا ہر دن جو ہے وہ لے لیا جائے، کیونکہ گزشتہ آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ 50 کے عشرے میں، 60 کے عشرے میں، 70 کے ابتدائی عشرے میں ہمارا کلچر یہ تھا کہ علماء کے خطابات ہوتے تھے، عقائد کا بیان ہوتا تھا، علماء کے نام پر لوگ آتے تھے، عقائد کی اصلاح ہوتی تھی۔ تو وہ جو فصل بویا تھا اس کو 70 میں کاٹا گیا۔ 70 کے انتخابات میں آپ باوقار انداز میں سامنے آئے۔ اس کے بعد کچھ عرصہ سیاست کا غلبہ رہا، پھر گزشتہ 1.5 عشرے میں
ہمارے ہاں ایک اور کلچر پروان چڑھا، وہ محافل نعت کا۔ نعت ہمارا ایمان ہے، نعت ہمارے عقیدے کا جز ہے، لیکن علماء کی سرپرستی کے بغیر، علماء کے مواعظ کے بغیر، علماء کی رہنمائی کے بغیر، اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ بظاہر ہم نے یہ تاثر دیا کہ یہ نعت دل میں عشق مصطفیٰ کی جوت جگاتی ہے، لیکن عملاً کیا ہوا کہ 11 بجے رات کو بغیر عشاء کی نماز پڑھے لوگ محافل میں آئے اور فخر سے بیان کیا گیا کہ ہماری محفل صبح 4:30 بجے تک جاری رہی، لیکن کسی نے نہ پوچھا کہ 2000 آدمی تھے تو 200 آدمی نے بھی فجر کی نماز پڑھی۔ عمل سے ہمیں کاٹ دیا گیا۔ حضرت عمر فاروق کے زمانے میں ایک نوجوان صالح اور متقی تھا، ہر وقت کا نمازی تھا۔ ایک دن فجر کی نماز میں نہ آیا، جناب امیر المومنین اس کی خبر لینے اس کے گھر چلے گئے کہ صاحبزادے آج آئے نہیں، کیا بات ہے؟ گھر والوں نے بتایا کہ ساری رات یہ نوجوان قیام میں گزار گیا، صبح صادق ہو گئی، آخری لمحات میں آنکھ لگ گئی، مسجد میں جماعت میں نہ پہنچ سکا۔ حضرت عمر فاروق نے فرمایا کہ کاش یہ نوجوان عشاء کے بعد سے فجر تک سویا رہتا، لیکن فجر کی نماز اس کی قضا نہ ہوتی۔ لہٰذا ہم نے شب بیداریوں کے معنی بھی الٹ دیے۔ پھر ہم نے نعروں کے ماحول میں جینا سیکھا، معنویت کے بغیر۔ جب میں طالب علم تھا تو لاہور میں موچی دروازے میں جلسے ہوا کرتے تھے اور ہم جوش میں آ کر نعرے لگاتے تھے تو مقرر ہمیں کہتا کہ یہ نعرہ تو تم نے بہت ہلکا لگایا، اور زور سے لگاؤ تاکہ دہلی کا لال قلعہ ہل جائے۔ ہم جیسے نادان پھیپڑے سکیڑ کر زور سے نعرے لگاتے لال قلعہ ہل جائے گا، مگر بے جان نعرے خود انسان کے وجود کو نہیں ہلاتے تو قلعوں کو کیا ہلائیں گے۔ نتیجہ یہ ہوا کہ 71 میں آدھا پاکستان ہم سے چلا گیا اور ہم نعروں میں مست رہنے لگے۔ حقیقت سے ہم نے آنکھیں بند کر لی، اصلاح کا طریقہ ہم نے چھوڑ دیا، علماء سے رشتہ ہم نے توڑ دیا، اور پھر یہ اہل سنت کی منتشر بھیڑ بکریوں کی طرح آرٹسٹوں کے قبضے میں چلے گئے۔ پھر نعت میں بھی کیا ہوا کہ ایک وقت تھا کہ اعلیٰ حضرت کی نعتیں پڑھی جاتی تھیں، علماء کی نعتیں پڑھی جاتی تھیں۔ پھر نعت خوانوں نے وہ اشعار ایجاد کیے تاکہ آپ کی عقیدت کو ایکسپلائٹ کریں، تاکہ آپ کی جیبیں ان کے قبضے میں آ جائیں، چاہے شریعت کی حرمتیں پامال ہو جائیں۔ اشعار پڑھے جانے لگے کہ عذاب قبر سے مجھے نہ ڈرا باعث، وہاں رسول اللہ آئیں گے عطا جانے خطا جانے۔ اور پھر جو شعر جتنا شریعت کے خلاف ہوا اتنا آپ نے اس کی تحسین شروع کر دی، اتنا واہ واہ کر دی، کیونکہ عمل کے بغیر جو جنت ملنے والی ہے تو پھر کیا بات ہے۔ اچھا، اس نے یہ تاثر دیا کہ عشقیہ شعر پڑھ کر اس نے عشق کا حق ادا کر دیا، آپ نے اس پر نوٹ لٹا کر عشق کا حق ادا کر دیا۔ مگر عشق کی یہ قیمت جو ہم نے جانی تھی، یقین جانیے صحابہ کرام کو معلوم نہیں تھی۔ اگر صحابہ کرام کو عشق مصطفیٰ کی اتنی سستی قیمت پتا ہوتی تو کاہے کو گردنیں کٹاتے، کاہے کو ساری ماتائے کائنات کو لٹا دیتے۔ اس لیے میں کہا کرتا ہوں کہ اللہ کے بندوں، ادعائے عشق نہ کرو، دعویٰ عشق نہ کرو، دعائے عشق کرو۔ یہ جھوٹے دعوے یہاں تو کر دو گے، ایک دوسرے کو دھوکہ دے دو گے، لیکن کل اس آقا کی بارگاہ میں اگر پوچھ لیا کہ یہ تمہارے عشق کے دعوے تھے اور تمہارے سامنے میری سنتیں پامال ہو رہی تھی تو تمہارا عشق کہاں جا رہا تھا؟ حدیث پاک میں آیا ہے کہ جبریل امین کو حکم ہوگا کہ فلاں بستی کو الٹ دو،
انقلب مدینہ کذا، وہ عرض کریں گے کہ یا اللہ اس بستی میں تو ایسا اللہ کا نیک بندہ متقی پارسا ہے کہ لم یاسک طرفۃ عین، ایک پلک جھپکنے کے برابر بھی اس نے تیری نافرمانی نہیں کی، اس کا کیا بنے گا؟ حکم ہوگا کہ اقلب علیہم وعلیہ، اس سمیت سب پر بستی کو الٹ دو۔ فَإِنَّهُ لَمْ يَتَمَعَّرْ فِيَّ قَطُّ، اس کی نگاہوں کے سامنے میرے دین کی حرمتیں پامال ہوتی رہیں اور میری حدیث کا، میری سنتوں کا مذاق اڑایا جاتا رہا، اور کبھی وہ لال پیلا نہیں ہوا، کبھی اس کو غیرت نہیں آئی، کبھی اس کی حمیت دینی بیدار نہیں ہوئی۔ تو دینی حمیت کے بغیر جو سجدے ہیں وہ بھی رب تبارک و تعالیٰ کو منظور نہیں ہے۔ دین کی حمیت چاہیے، دین کا تسلب چاہیے، اور وہ تسلب جو محدث اعظم پاکستان رضی اللہ عنہ نے یہاں پیدا کیا تھا، اور وہ اتباع سنت والا تسلب تھا، اور ہم نے اجتناب سنت والے طریقے ایجاد کیے۔ میں انگلینڈ میں جا رہا تھا، کوئی شہباز صاحب ہیں پنجاب کے، تو ان کی نعت لگی ہوئی تھی کہ ماں جدو رس جاوے ترب بھی معاف نہیں کر سکتا۔ کبھی ماں اور رب کا مقابلہ، کبھی نبوت و الوہیت کا مقابلہ، یہ ہمارے اکابر نے نہیں سکھایا، بالکل نہیں سکھایا۔ یہ ہمارے اس وقت کے سب سے بڑے بزرگ بیٹھے ہوئے ہیں۔ میں نے کہا اس کو بند کرو، معاف نہیں کر سکتا کہ معنی تو ہے کہ اللہ کے پاس طاقت نہیں ہے، اللہ کی قدرت کی نفی کر رہے ہیں۔ ماں کا بڑا مقام ہے، اتنا بڑا مقام ہے کہ حدیث پاک میں فرمایا کہ من قبل بین عین امہ حرم اللہ علیہ الجنہ، جو عقیدت سے، اطاعت کی نظر سے، شفقت کی نظر سے ماں کی پیشانی پر بوسہ دے گا، اللہ تعالیٰ اس پر جنت کو حرام کر دے گا۔ لیکن یہ کس نے سکھایا کہ اس کا تقابل اللہ کی ذات سے کروں؟ اور پھر ایک جلسے میں گیا، وہاں یہ شعر پڑھا جا رہا تھا کہ اپنی محبت کی تقسیم یوں میں نے، جبیں خدا کے لیے دل مصطفیٰ کے لیے۔ یعنی ہم رب العالمین کو کہہ رہے ہیں، یہ جسارت کہ پیشانی تیرے سامنے ٹیک رہے ہیں لیکن دل تیرے ساتھ نہیں ہے، دل کہیں اور لگا ہوا ہے۔ حضور نے تو یہ نہیں سکھایا۔ غوث الاعظم سے پیار ہے نا آپ کو، تو غنیت الطالبین میں غوث الاعظم لکھتے ہیں کہ ہمارے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم جب سجدہ فرماتے تو فرماتے اللہم سجد لک فؤادی و جنانی، یا اللہ میرا قلب بھی تیرے سامنے سجدہ ریز ہے، میرا قالب بھی تیرے سامنے سجدہ ریز ہے۔ قلب اور قالب دونوں کے ساتھ میں جھکتا ہوں تیری بارگاہ میں، اور میں یہ کہا کرتا ہوں کہ جب اللہ کے بندوں سجدے کے لیے جاؤ تو اللہ سے یہ التجا کرو کہ یا اللہ اس پیشانی کو جھکانا ہمارے بس میں تھا، اس کو ہم جھکائے دیتے ہیں، دل کو جھکانا تیرے بس میں، اسے بھی جھکا دے۔ اس لیے یہ اللہ کے حبیب نے نہیں سکھایا۔ اللہ کے حبیب نے تو بندے کا رشتہ رب سے جوڑا ہے، اور یہ جسارت بندہ رب سے کرے۔ ایک مرتبہ میرے پاس سوال آیا کہ تم رحمت العالمین بھی انہیں کہتے ہو، سراج المنیر بھی انہیں کہتے ہو، سرور کون و مقام بھی کہتے ہو، تاجدار کائنات بھی کہتے ہو، مقصود کائنات بھی کہتے ہو، امام الاولین والآخرین بھی کہتے ہو، ہر وہ لقب جو تمہیں سجائی دیتا ہے تم نبی کے لیے استعمال کر دیتے ہو، تو اللہ کے لیے کیا رہا؟ میں نے قرآنی آیات اور احادیث کی روشنی میں جواب دیا، ہاں ہم یہ سب کچھ کہتے ہیں، ہمارے بس میں ہو تو اس سے زیادہ بھی کہیں، لیکن اس کے بعد ہم یہ کہتے ہیں کہ اتنے کمال والا نبی وہ بندہ ہے اور وہ اس کا رب ہے۔ رب وہ ہے جو اس با کمال نبی کا پیدا کرنے والا ہے، اور ہر نماز میں پڑھتے ہیں کہ اشہدو ان محمدن عبدہ و رسولہ، تو اس با کمال ہستی کو اس کا بندہ جب کہہ کر پکارتے ہیں تو تب توحید کے معنی ہمیں معلوم ہوتے ہیں، تب وحدانیت کی عظمت ہمیں معلوم ہوتی ہے۔ تو عزیزان گرامی، میں یہ بھی چاہوں گا کہ اب اصلاح کی طرف آئیں، اس طرح کی مجالس درس کا اہتمام کریں،
اور عشق مصطفیٰ اور محبت مصطفیٰ پر نعرے بھی لگائے۔ ہمارے یہاں میں نعتخوانوں کو سن کہتے ہیں کہو سبحان اللہ۔ اچھا کوئی کہتا ہے کوئی پھر بھی نہیں کہتا۔ میں نے کہا کہ اقبال نے کہا تھا نا کہ دل و نگاہ مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ خرد نے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل، دل و نگاہ مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ یہ سبحان اللہ کوئی معمولی چیز سمجھتے ہو؟ اللہ کے رسول کہ سبحان اللہ والحمدللہ تملان المیزان، سبحان اللہ والحمدللہ تملان ما بین السماوات والارض۔ سبحان اللہ والحمدللہ میں اتنا نور ہے کہ زمین و آسمان کے درمیان ساری وسعتوں کو منور کر دے۔ لیکن سچ بتاؤ، جب میں سبحان اللہ کہتا ہوں، جب آپ سبحان اللہ کہتے ہیں، ہمارے دل کی ظلمتیں منور ہو جاتی ہیں؟ اس لیے کہ ہم نے معنویت کو چھوڑ دیا ہے، ہم نے الفاظ کو بھی بے توقیر بنا دیا ہے۔ مختار مسعود نے انقلاب ایران پر کتاب لکھی، اس نے کہا کہ اب پاکستانی جو ہیں انہوں نے لفظوں کے معنی بھی بدل دیے ہیں۔ جلوس عربی کا لفظ ہے، جلوس فارسی کا لفظ ہے، دونوں زبانوں میں اس کے معنی بیٹھنے کے ہیں، اور ہم کہتے ہیں جلوس جا رہا ہے۔ کہتے ہو نہیں کہتے؟ معنی بیٹھنے کے ہیں اور ہم کہتے ہیں جلوس جا رہا ہے۔ میں نے کہا اسی غلط فہمی کا نتیجہ ہے کہ ہم بیٹھے تو کیا لیٹے ہوتے ہیں اور فرض کر لیتے ہیں کہ ہم بھی قوموں کی دوڑ میں جا ہی رہے ہیں اور خواب غفلت میں پڑے ہوتے ہیں۔ اس لیے اپنے نعروں میں بھی جان پیدا کیجئے، اپنے نعروں میں بھی توقیر پیدا کیجئے، اور عقیدے کی اصلاح کا جو کام تھا اس کے لیے علماء سے رابطہ کیجئے، وہ نعتیں پڑھیے جو شریعت کے مطابق ہوں۔ فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مجلس میں ایک وائز نے یہ کہا، مولانا تقدس علی خان نے مجھے بتایا کہ شب معراج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی بارگاہ میں تشریف لے گئے۔ فاضل بریلوی نے ٹوک دیا کہ رک جاؤ، کیونکہ تشریف لے جانے کے معنی کیا ہے کہ اگر میں آپ سے کہوں کہ حضرت سے کہ حضرت میرے ہاں تشریف لائیے، تو میں نے کہ ان کے آنے سے مجھے شرف ملے گا، ان کے آنے سے مجھے عزت ملے گی، اور جب بندہ رب کی بارگاہ میں جاتا ہے تو رب کو عزت نہیں ملتی، بندے کو عزت ملتی ہے۔ اس لیے یہ کہو کہ شب معراج اللہ کے حبیب اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوئے۔ تو جس امام اہل سنت نے شریعت کا اتنا پاس رکھا تھا، ان کے ماننے والے نے سب حدوں کو پامال کر دیا۔ نتیجہ یہ کہ مسلک بدنام ہو رہا ہے، کیونکہ اب مسلک کی قیادت جو ہے وہ جہلاء کے ہاتھ میں چلی گئی ہے، بجائے اس کے کہ علماء کے ہاتھ میں ہوتی اور علماء کو آپ تسلیم کرتے ہیں۔ عزیزان گرامی، ہم اپنی تاریخ کے دور ابتلا سے گزر رہے ہیں۔ ایک صاحب نے مجھے ایک سوال بھیجا تھا کہ آپ بتائیے ہمارا کیا قصور ہے کہ ہم اس دور میں ہیں۔ ایک دور رسالت تھا، دور صحابہ تھا، پرنور دور تھا، ہدایت کا دور تھا، تجلیات رخ مصطفیٰ ان کے درمیان تھیں، وہ اللہ کے حبیب کو اپنے درمیان اٹھتے بیٹھتے سوتے جاگتے چلتے پھرتے دیکھتے تھے۔ وہ رخ مصطفیٰ پر وحی ربانی کے اترنے کی کیفیات کو دیکھتے تھے، وہ جبریل امین کو آپ کے قدموں میں زانو تلمذ کر کے بشکل بشری بیٹھا ہوا دیکھتے تھے، تو ان کے لیے نیکی آسان تھی۔ ہمارے لیے تو آج نیکی پر چلنا بڑا دشوار ہے، اور واقعی دشوار ہے۔ چاروں طرف شیطنت ہے، چاروں طرف ابلیسیت ہے۔ آپ کامن روم میں جائیں، اپنے بیڈ روم میں جائیں تو شیطان وہاں پر بیٹھا ہوا ہے کیبل کی شکل میں، اور چند دن کے بعد آپ دیکھیں گے کہ کلوز سرکٹ آپ کے باتھ روم میں بھی لگے ہوں گے۔ باہر نکلیں تو شیطان کا چاروں طرف جال بچھا ہوا ہے۔ ایمان و عمل کو بچانا بڑا مشکل ہے۔ میں نے کہا دوستو تم سچ کہتے ہو کہ اس دور کی تو بات ہی کیا ہے جو کسی نے کہا کہ ہر کوئی فدا ہے بن دیکھے، دیدار کا عالم کیا ہوگا، جب حسن تھا ان کا جلوہ نما انوار کا عالم کیا ہوگا۔ مگر یہ بھی تو بتاؤ کہ انہوں نے جو عشق مصطفیٰ کی قیمت ادا کی، ہم ادا کرنے کا حوصلہ رکھتے ہیں؟ اسد بن زرارہ
بیعت عقبہ ثانیہ میں آدھی رات کو مدینے کے 72-73 نفوس کو لے کر حضور کی بارگاہ میں آتے ہیں بیعت کے لیے. جب وہ بیعت کے لیے ہاتھ بڑھاتے ہیں تو فرماتے ہیں اسد کہ رک جاؤ میاں، اس ہاتھ میں ہاتھ دینے سے پہلے اس کی قیمت معلوم کر لو. اگر قیمت چکانے کا حوصلہ ہو تو ہاتھ دے دو، نہ ہو تو اس نورانی ہاتھ میں ہاتھ دے کر پیمان وفا کو توڑنا کوئی اچھی بات نہیں ہے. انہوں نے پوچھا کہ کیا قیمت ہے؟ کہا کہ تم اس ہاتھ میں ہاتھ دے کر دنیا کی ہر باطل قوت کے خلاف اعلان جنگ کر رہے ہو. اگر ہر باطل سے ٹکرانے کا حوصلہ ہے تو ہاتھ دے دو، سب کچھ کٹانے کا حوصلہ ہے تو ہاتھ دے دو، اپنا سب کچھ لٹانے کا حوصلہ ہے تو ہاتھ دے دو، ورنہ نہ دو. انہوں نے کہا کہ ہم پوری قیمت ادا کریں گے، سب کچھ نشاور کر دیں گے. بس ہمیں بھی یہ قیمت چاہیے کہ جب آقا ہمارے درمیان آ جائیں گے اور کبھی مکہ فتح ہو جائے گا تو ہمیں چھوڑ کر نہیں جائیں گے. پھر تاریخ نے دیکھا، چشم فلک نے دیکھا کہ نہ اہل مدینہ نے آقا کو چھوڑا نہ آقا نے اہل مدینہ کو چھوڑا. لیکن ہم وہ عزیمت رکھتے ہیں. لیکن پھر بھی میں آپ سے کہتا ہوں کہ آپ کا حصہ میرے آقا نے بچا کر رکھا ہے. میرے آقا نے فرمایا صحابہ کرام سے کہ تم ایک ایسے دور میں ہو کہ اگر شریعت کا جو نظام، احکام کا جو نظام میں نے تمہیں عطا کیا ہے اس کے 10ویں حصے کو بھی چھوڑ دو تو ہلاک ہو جاؤ گے. کس سے کہا؟ صحابہ کرام سے. لیکن تمہارے بعد ایک ایسا دور آئے گا جب شریعت پر چلنا دشوار ہوگا، ایمان کو بچانا دشوار ہوگا. اس وقت اگر کوئی اس نظام شریعت کے 10ویں حصے پر عمل کرے گا تو نجات پا لے گا. آپ بتاؤ دنیا کا کوئی نظام امتحان 10% پر پاس کرتا ہے؟ کوئی دنیا کا نظام پاس کرتا ہے؟ میرے آقا مولا نے تمہیں 10% پر پاس کر دیا ہے. لیکن ہم 10% ادا کرتے ہیں، ہم 1% بھی ادا کرتے ہیں. اس کے بارے میں ہمیں غور کرنا ہوگا، اس کے بارے میں ہمیں سوچنا ہوگا. حضور سے پوچھا گیا کہ من اشد الناس حبا لک یا رسول اللہ، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا سب سے بڑا عاشق کون ہے؟ ہمارے ذہن سے پوچھا جاتا تو شاید صدیق اکبر کا نام لیا جاتا، عمر فاروق کا، عثمان غنی کا، علی المرتضیٰ کا، عشرہ مبشرہ کا، رضوان اللہ علیہم اجمعین صحابہ کرام کا. مگر حضور نے ان کا نام نہیں لیا. فرمایا کہ میرا سب سے بڑا عاشق وہ ہوگا کہ جو میرے بعد آئے گا، جس نے مجھے دیکھا نہیں مگر اپنے دل میں یہ تمنا اور یہ تڑپ پال رکھا ہوگا کہ کاش میری ساری متاع کائنات قربان ہو جائے اور آقا کے دیدار کی ایک جھلک نصیب ہو جائے. لیکن نعروں کی حد تک نہیں، روح کی حد تک، حقیقت کی حد تک. میرے آقا نے فرمایا کہ طوبیٰ لمن رآنی وآمن بی وطوبیٰ 7 مرات لمن لم یرنی وآمن بی. جو مجھے دیکھ کر مجھ پر ایمان لایا اس کے لیے 1 بشارت ہو، اور جو بن دیکھے مجھ پر ایمان لایا اس کے لیے 7 بشارت ہے. دیکھیں آپ کا حصہ کتنا بڑا رکھا ہوا ہے. لیکن آخری بات کہتا ہوں کہ حضور نے فرمایا کہ ایک وقت آئے گا کہ شریعت پر چلنا اتنا دشوار ہوگا جیسے آگ کے جلتے ہوئے انگارے کو مٹھی میں لے کر چلنا. لے سکتے ہو؟ فرمایا کہ شریعت پر چلنا اس سے بھی مشکل ہو جائے گا. پھر میرے آقا نے فرمایا کہ اس وقت اگر کوئی شریعت پر قائم رہے گا تو اسے 50 افراد کے برابر ثواب ملے گا. صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ وہ جو بعد میں آنے والے ہیں کیا ان کے 50 کے برابر؟ فرمایا نہیں. صحابہ نے فرمایا کہ تمہارے 50 افراد کے برابر ثواب ملے گا. یہ تمہارا حصہ ہے، کیونکہ حدیث میں فرمایا کہ من احیا سنتی حین امیتت، جب میری کوئی سنت مر جائے، پامال کر دی جائے، اسے جب کوئی زندہ کرے گا اس وقت تو اسے 100 شہیدوں کا اجر ملے گا. جب میں نے اس حدیث کو پہلی بار پڑھا تو یقین جانیے کہ مجھے سمجھ میں نہ آیا کہ ایک سنت کی احیاء پر 100 شہیدوں کا ثواب. مگر پھر ایک نوجوان میرے پاس آیا، اس کی
داڑھی تھی نہیں اس نے کہا میں نے داڑھی رکھ تو لی ہے مفتی صاحب لیکن ماں میری مخالف ہو گئی، کہتی ہے داڑھی مڈا دو، گھر والے مخالف ہو گئے۔ اس کے بعد جہاں میرے نکاح کا پیغام گیا تو ان نے رد کر دیا کہ جب تک داڑھی کو شیو کر کے یہ نہ آئے تو ہم قبول نہیں کر سکتے۔ میں کیا کروں؟ تو مجھے حدیث کا راز تب سمجھ میں آیا کہ شہید کو تو ایک بار گردن کٹانا پڑتی ہے لیکن احیاء سنت کرنے والے کو صبح سے لے کر شام تک 100 بار شہید ہونا پڑتا ہے، بشرطے کہ شریعت کے ساتھ تسلب ہو، سنت کے ساتھ وابستگی ہو، سنت پر ثبات و دوام ہو۔ تو میرے عزیزو، ہمیں اہل سنت و جماعت کو اپنے حالات پر نظر رکھنی چاہیے۔ ایک وقت تھا کہ آپ توقیر کے مقام پر تھے، آج نہیں ہیں۔ مسجدوں کی تعداد دیکھیے، مدارس کی تعداد دیکھیے، طلباء کی تعداد دیکھیے، کیونکہ دوسروں کے حضرت مفتی مجارفہ صاحب نے مرثیہ لکھا تھا، حضرت بہت اپنے زمانے میں حکیم الامت نے رحمہ اللہ تعالی کہ سنیوں کا پیسہ آراس اور لنگروں پر اور دوسروں کا پیسہ مساجد پر، مدارس پر، لٹریچر پر۔ آج ان کے مدرسے آباد، ہم کسی شہر میں جائیں اپنے سب مدرسوں کو جمع کر لیں تو ایک کے برابر نہیں۔ کیوں؟ کہ ان کا ایک ایک پیسہ جو دین کے نام پر خرچ ہونا تھا انہوں نے مساجد پر، مدارس پر، لٹریچر پر صرف کیا۔ ہم نے مظاہر پر صرف کیا۔ ہمارے یہ شاعر اچھے ہیں، میں اس کا قائل ہوں، لیکن اصل دین سے رشتہ توڑ دیں ہم۔ اب نتیجہ کیا ہے؟ وہ اگر چاہیں تو اپنی مدارس و مساجد کی قوت پر ملک کو بلاک کر دیں، اور آپ اگر ایک سڑک کو بلاک کر کے مجھے دکھا دیں، میں چیلنج کرتا ہوں۔ تو اب میں حضرت شیخ الحدیث کی موجودگی میں یہ جسارت کر رہا ہوں کہ آپ کو متوجہ کرتا ہوں، آپ کو متنبہ کرتا ہوں کہ اپنے وسائل کو دین کی طرف منتقل کر دیجئے، مساجد کی طرف، مدارس کی طرف، لٹریچر کی طرف اور ان مجالس کی طرف منتقل کر دیجئے۔ اگر آپ اس طرف نہیں پلٹیں گے تو 25 سال بعد کا جو ہولناک منظر ہے میں چشم تصور میں دیکھتا ہوں تو مجھے ہیبت طاری ہو جاتی ہے۔ اگر اصلاح نہیں ہوگی، اگر آپ میں شعور پیدا نہیں ہوگا، آج وہ لوگ جو کہیں بھی نہیں تھے 1.5 صوبے پر حکمران ہیں، مرکز میں قائد میں اختلاف ہے، ہر ایک کو آنکھیں دکھاتے ہیں۔ ہم بھی کہیں نظر آتے ہیں؟ سچ بتاؤ، نظر آتے ہیں؟ تو بیٹھو، سوچو، غور کرو، کبھی آدھی رات کو اٹھ کر غور کرو، تہجد کے وقت اٹھ کر غور کرو، سوچو، کوئی تدبیر سوچو۔ یہ دانے بکھرے ہوئے ہیں، یہ موتی جو لڑی میں پروئے ہوئے تھے، محدث اعظم نے پرو دیا تھا، وہ بکھر چکے ہیں۔ سوچو، ایک ایک موتی کو، ایک ایک ہیرے کو، ایک ایک دانے کو چن کر لڑی میں پرو دو، گلے کا ہار بنا دو، ورنہ جو موتی بکھرے ہوتے ہیں وہ دوسروں کے قدموں تلے روندے جاتے ہیں۔ تو کیا اس کے لیے تم تیار ہو؟ اگر مقام توقیر چاہیے، اور توقیر بھی ذات کے لیے نہیں، نام پاک مصطفیٰ کے لیے، توقیر بھی ذات کے لیے نہیں، عشق و محبت مصطفیٰ کے لیے، سنت مصطفیٰ کے احیاء کے لیے، دین کی سربلندی کے لیے۔ اگر آپ میرے بس میں ہو تو میں اپنا دل کھول کر آپ کو دکھا دوں۔ میں جب اس منظر کو دیکھتا ہوں پورے ملک میں، یقین جانیے تو دکھ ہوتا ہے کہ کیا تدبیر کی جائے اس پوری ملت کو، پوری قوم کو، اہل سنت کو اس پستی سے نکالنے کی۔ میں نیاز احمد صاحب کو دل کی گہرائیوں سے ہدیہ تبریک پیش کرتا ہوں کہ کم از کم اتنے ہیرے تو جمع کر دیے۔ یہ 36 مہینوں میں انہوں نے شکار کیا ہے، یہ 36 ماہ کے شکار کا یہ نچوڑ ہے۔ دنیا ٹیلنٹ ہنٹ کرتی ہے، کھلاڑیوں کا کرتے ہیں، کوئی کس کا کرتا ہے، لیکن انہوں نے یہ ٹیلنٹ ہنٹ کیا ہے غلامان مصطفیٰ کا۔ کیونکہ ہماری بدنصیبی یہ بھی ہے کہ ہم نے گویوں کو، رقاصوں کو، ناچنے گانے والوں کو اسٹار بنا دیا۔ کوئی سپر اسٹار ہے، کوئی فلم اسٹار ہے، کوئی ٹی وی اسٹار ہے،
کوئی کرکٹ سٹار ہے جس نے ایک چوکا ایک چھکا لگا دیا، تو میرے آقا نے بھی آپ کو سٹارز دیے تھے، نہیں دیے تھے؟ اصحابی کن نجوم، کہ میرے صحابہ تمہارے سٹار ہیں، میرے صحابہ تمہارے ستارے ہیں، جس کی روشنی میں جاؤ گے منزل ہدایت کو پالو گے، مگر ان سٹار کو ہم نے چھوڑا اور یہ سٹار ناچنے گانے والے بنا دیے۔ اللہ کے لیے قوم کے نوجوانوں کو ان سٹارز کا اسیر ہونے سے بچائیے اور غلامان مصطفیٰ کا اسیر بنا لیجئے، خلفائے راشدین کا اسیر بنا لیجئے۔ آپ اگر ایک ایک آدمی ایک ایک بندے کو شکار کریں، ایک ایک بندے پر کام کریں، تو ہر آئندہ مجلس میں آپ کی تعداد دگنی ہو جائے اور یہ حال جو ہے وہ محدود ہو جائے۔ یہ جو ہمارے اکابر ہیں ان کے دم کو غنیمت جانیے، ایک ایک کر کے ہمارے اکابر ہم سے چلے گئے ہیں، بعد میں ان کے لیے بھی ترستے رہو گے۔ ایسی باتیں پھر کبھی نہ سنیے گا، جب سنیے گا تب دیر تلک سر دھنیے گا۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔